بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے آنسوؤں کو وہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جب گزارش لاڈلی عبادت میں کی جائے تو لاڈلے کی دعا کہاں ادھوری رہ سکتی ہے۔ دعا وہ طاقت رکھتی ہے جو آپ کے مقدر میں نہیں اسے بھی آپ کا کر دیتی ہے۔ تم تہجد میں اس کو مناتے رہو، اس کے حضور اشکوں کا دریا بہاتے رہو، وہ تم سے محبت کی انتہا نہ کرے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ دعا کے تین پہلو ہوتے ہیں، یا تو قبول ہوتی ہے، یا مصیبتوں کو ٹال دیتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے مگر رد نہیں ہوتی۔ تہجد کی لگن ایک بار جسے لگ جائے پھر انہیں دنیا کی محفلوں میں سکون نہیں ملا کرتا۔ جو دعائیں تمہیں اتنی پیاری ہوتی ہیں نہ انہیں مانگنے کا انداز بھی بہت پیارا ہونا چاہیے، اتنا پیارا کہ اللہ کی پہلی بار میں ہی ان پر کن کہہ دے۔ بات تہجد کی ہے تو ذرا محبت سے سنیے گا۔ تہجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جو مؤذن کی نہیں بلکہ دل کی اذان پر پڑھی جاتی ہے۔ تہجد کے وقت اللہ انسان کے بہت قریب ہوتا ہے، اتنا قریب کہ انسان تہجد کے سجدے میں اپنی ہر دعا قبول کروا سکتا ہے۔ جس کے لیے اس نے اتنا صبر کیا ہے وہ تمہیں تمہاری سوچ سے کہیں اتنا زیادہ دے گا، کیونکہ صبر کرنے والا شخص اللہ کو بے حد پسند ہے۔ نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں تو خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیریں کن میں بدل دی جاتی ہیں۔ ان 7 موقعوں پر دعا مانگو، کبھی رد نہیں ہوگی۔ جب دھوپ میں بارش ہو رہی ہو، جب اذان ہو رہی ہو، سفر کے دوران، جمعے کے دن، رات کو جب آنکھ کھلے، مصیبت کے وقت، فرض نمازوں کے بعد۔ تو پھر اللہ ایسے معجزے کرتا ہے جو نہ کبھی زمین والوں نے دیکھے ہوتے ہیں نہ آسمان والوں نے۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے آنسو کو وہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ تمہاری دعائیں ہی تمہیں تہجد تک کھینچ لاتی ہیں، یقین رکھو تمہارے لیے اب معجزہ ہونے کو ہے۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہیں اپنے بہت قریب کر لیا ہے۔ تہجد کے وقت اٹھنے والا بہت خوش نصیب انسان ہے، جو انسان اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ دعائیں کبھی بھی رد نہیں کی جاتی، پھر وہ تہجد کی دعا ہو یا کسی فرض کی، پھر وہ ہنس کر مانگی گئی ہو یا روتے ہوئے، پھر وہ کسی نمازی کی ہو یا بے نمازی کی۔ جو کافر کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، تمہیں لگتا ہے وہ تمہیں تڑپاتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ یقیناً وہ وقت بہت قریب ہے جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ اللہ تمہیں تہجد تک لے آیا ہے، اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ اللہ تمہاری چاہ کو تم تک ملوانے کی تیاری کر رہا ہے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، کسی کا دل اتنا مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دلوں سے نکلی آہ عرش تک جاتی ہے۔ ہاتھوں کا اٹھ جانا یا سر
سر کا جھک جانا کبھی بھی ہمارے بس میں نہیں ہوتا۔ ہم اللہ کو کبھی نہیں چنتے، اللہ ہمیں چنتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ اپنے رب سے مانگے اور وہ اپنے بندے کو عطا کرے؟ کیونکہ جب انسان کا اللہ سے تعلق قائم ہو جاتا ہے تو ناممکن چیزوں پر بھی معجزے ہونے لگتے ہیں۔ اگر آپ صبر سے کسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ رب کے لیے کیا صبر ضائع نہیں جائے گا۔ معجزے تب ہوتے ہیں جب تم اس وقت بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑتے، جب دنیا تم سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ تمہارے لیے ممکن نہیں۔ اللہ کا تم اپنا دوست بنا لیتے ہو، پھر اللہ کی ذات کبھی بھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتی۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں ہے، بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں، روح کی طلب اور کیفیت کا نام ہے۔ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ اور روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے قریب مشک کی بو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اگر تم نے ہر حال میں خوش رہنے کا فن سیکھ لیا ہے تو یقین کرو زندگی سب سے بڑا فن سیکھ لیا ہے۔ پتہ ہے اللہ کی محبت کیا ہے؟ وہ سارا دن ہمارے گناہ دیکھتا رہتا ہے، ہماری نافرمانیاں دیکھتا رہتا ہے، اور صبح اپنے ہی فرشتوں کے ہاتھوں ہمارا رزق بیچ دیتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اللہ کے نزدیک جب کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے، اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ اعلیٰ زندگی کی چار نشانیاں ہیں: نیک گفتار، نیک کردار، نیک نیت اور نیک صحبت۔ اگر تم لوگوں سے متاثر ہو رہے ہو تو تکبر نہ کرو، بلکہ اللہ کا شکر کرو کہ اس نے تمہارے عیب چھپا رکھے ہیں اور تمہیں لوگوں میں معزز بنا کے رکھا ہے۔ جو لوگ ٹوٹ جاتے ہیں اور اللہ کے آگے روتے ہیں تو اللہ انہیں پھر جوڑتا ہے اور پہلے سے بہتر اور مضبوط بناتا ہے۔ بے شک اللہ بہترین مصور ہے۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ انسان کی فطرت عجیب ہے، اسے ہمیشہ دور کی چیز لبھاتی ہے، نہ کوئی بدصورت ہوتا ہے نہ خوبصورت، بس جو شے پاس نہیں ہوتی وہی من کو بھاتی ہے۔ میں خدا اور انسان کے بارے میں آج تک بس اتنا ہی سن پایا ہوں کہ مجھے جب بھی خدا کی ضرورت پڑی اس نے انسان کا روپ دھار لیا ہے، اور جب مجھے انسان سے کام پڑا وہ خدا بن بیٹھا۔ اگر کسی نے اللہ کو پانا ہو تو وہ صبر کرنے لگ جائے تو وہ اللہ کو پا لیتا ہے، جبکہ لوگ اس کے لیے ورد وظیفے کرتے ہیں لیکن صبر کرنے والے اللہ کو پا لیتے ہیں۔ زندگی میں کامیابی کے واسطے پہلی ضروری شرط یہ ہے کہ ہم حیوانات کی طرح حلیم، صابر اور محنت کش ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہمارے لیے رحمت اور مغفرت والا بنا دے۔ میرے خیال میں موت تکلیف دہ ہے، لیکن اتنی نہیں جتنی زندگی۔ غرور مت کرنا، برا وقت آنے میں دیر نہیں لگتی۔
امید، تمنا اور خواہش نہ رہے تو انسان موت سے ہی گزر رہا ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی اتنی کم ہے کہ وہ محبت کا حق بھی نہیں ادا کر سکتا۔ لوگ نفرت کے لیے وقت پتہ نہیں کہاں سے نکال لیتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔